صحافت مر چکی ہے اور مستقبل ایکس یعنی ٹویٹر کا ہے۔ ہر شہری صحافی ہے جو اصل خبر دے رہا ہے، جو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور پوسٹ کرتا ہے۔ اینکرز بڑی کمپنیوں کے کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ ٹی وی اور صحافت ان کے لیے ایک کاروبار ہے جو کہ آہستہ آہستہ ڈوب رہا ہے۔ السلام علیکم میرے پاکستانیوں، آپ دیکھ رہے ہیں لانچ ڈیٹ وتھ ایڈوکیٹ عتیق الرحمان صدیقی۔ یہ ابھی چند الفاظ جو میں نے پڑھے ہیں، یہ ایلان مسک نے چند دن پہلے یہ بات کی تھی اور میں اس پہ 100% متفق ہوں۔ میں اپنے مختلف ویلاگ میں بھی یہ کہتا رہا ہوں کہ وقت کے ساتھ چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں اور بالکل فطرت کا یہ ایک طریقہ کار ہے کہ جناب جو بھی انسان یا تہذیب یا قومیں دوسری قوموں کے ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہیں تو وہی سروائیول کرتی ہیں، اور جو اس دوڑ میں آگے نہیں نکلتی اور پیچھے رہ جاتی ہیں تو ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ مختصر یہ کہ ان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے اور بقول شاعر تمہاری داستان نہ ہوگی داستانوں میں۔ میں فردر اس کو انالیسس کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور کوشش کریں کہ کمنٹس بھی کریں تاکہ فائر وائل کو ہم شکست دے سکیں۔ اب میں بھی اس پوائنٹ آف ویو پہ بالکل ایگری ہوں اور ہمیشہ اپنے ویلاگ میں کہتا آیا ہوں کہ میڈیا کے حوالے سے بہت سی چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں۔ اسی طرح جیسے جو 50 سال 60 سال یا 40 سال کے لوگ ہیں انہوں نے 80s 90s کا دور دیکھا ہے۔ اس دور میں کوڈیک ہوا کرتا تھا، فوجی کلر ہوا کرتا تھا جو کہ کیمرے میں ڈالتے تھے، ریل 36 کی تصویریں ہوتی تھی اور وہ کرتے تھے۔ لیکن انہوں نے جیسے جیسے زمانہ تیزی سے ترقی کیا، کمپیوٹر کا ایج آیا تو انہوں نے اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالا نہیں، تو آج وہ قصہ پارینہ بن چکے ہیں۔ اسی طرح جب موبائل کا دور آیا کمپیوٹر کے ساتھ تو سب سے پہلے نوکیا کا دور آیا، اور نوکیا نے پہلے ٹچ بٹن سسٹم شروع کیا لیکن انہوں نے اپ گریڈ نہیں کیا، اور پھر سب نے دیکھا کہ 21 سینچری کے آغاز میں پھر سیمسنگ نے اس کی جگہ لی، سونی نے جگہ لی، اور پھر ہوتے ہوتے پھر آپ آئی فون نے جگہ لے لی، اور آج ہم اے آئی یعنی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کرتے ہیں، ڈیجیٹل دور کی بات کرتے ہیں، ایک کمپیوٹر ایرا کی بات کرتے ہیں۔ تو اسی طرح میڈیا نے بھی مختلف رنگ اختیار کیے اور سفر کرتے کرتے آج جو میڈیا ہے اس حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک وقت تھا کہ ہماری میجورٹی ریڈیو سے ہم انفارمیشن لیتے تھے، اور جب ریڈیو اور جو سلیبس تک یا اخبار جس کو پرنٹ میڈیا کہتے ہیں اس پہ یہ قوم ریلائی کرتی تھی، تو پھر اس قوم کو کنٹرول کرنا آسان تھا، یعنی کہ جو آپ ان کو دکھائیں گے، جو ان کو سنائیں گے تو اسی طرح سے وہ رائے قائم کرتے آئے گئے۔ اس کے بعد پی ٹی وی آیا، پی ٹی وی کے بعد 90s میں 2-3 ٹیلی ویژن، شالیمار ٹیلی ویژن، NTN وغیرہ آیا، پھر انڈین ٹیلی ویژن، پھر الیکٹرانک میڈیا کا 21 سینچری میں انفلکس آیا، مختلف الیکٹرانک میڈیا، پیمرا کو کہہ کے ہم لایا، پھر آرڈیننس۔ مختصر یہ کہ تیزی سے آتے آتے الیکٹرانک میڈیا اور پھر کمپیوٹر ایرا۔ اب کمپیوٹر ایرا میں دیکھا جائے تو 2010 سے پہلے تک یہ انفلوئنس کرتے تھے آپ کو مطالعہ پاکستان، آپ کی سلیبس کی کتابیں، اخبار، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ٹی وی ایٹسیٹرا۔ لیکن یہ جو 15 سال کا دور ہے 2007-8 کے بعد فیس بک، پھر اس کے بعد ٹویٹر آ گیا، پھر اس کے بعد LinkedIn، انسٹا، پھر اسنیپ چیٹ، ٹک ٹاک، اتنے زیادہ آ گئے کہ اب جو روایتی میں اب کہتا ہوں کہ کنونشنل جو دور تھا میڈیا کا وہ ختم ہو چکا ہے۔ نہ لوگ پرنٹ میڈیا کو دیکھتے ہیں، نہ ٹی وی، ریڈیو، نہ الیکٹرانک میڈیا کو دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ سارے کنٹرول ہیں۔ جتنے بھی آپ الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا سے دیکھ لیں یہ بزنس مین لوگ ہیں، اور بزنس لوگوں نے وہ بھی ہیں جنہوں نے کرپشن کا پیسہ کما کے اس پہ بھی انویسٹمنٹ کی، کیونکہ ان کو پتہ ہے، کہا جاتا ہے کہ جناب اٹ از فورتھ پلر آف دی اسٹیٹ، جو کہ میں سمجھتا ہوں آئینی اور قانونی طور پہ ایسا نہیں ہے، لیکن یہ انفلوئنس کرتے تھے۔ اب کوشچن یہ $100 ملین کا کوشچن ہے کہ کیا یہ میڈیا اب بھی انفلوئنس کر رہی ہے؟ تو میں بار بار اپنے ویلاگ میں کہتا ہوں، ایلان مسک نے کہا، میں اس کو دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ بالکل نہیں، اب کنونشنل جو میڈیا ہے وہ ختم ہو چکی ہے، آبسلیٹ ہو چکی ہے۔ اب میں بھی جرنلسٹ ہوں، اور ہر وہ شخص جس کے ہاتھ میں اینڈرائڈ موبائل ہے، آئی فون ہے یا پھر ٹچ اسکرین موبائل ہے تو وہ جرنلسٹ بھی ہے، وہ اپنی مرضی کے مطابق لکھتا ہے، وہ اپنی مرضی کے مطابق بولتا ہے، جہاں بھی ظلم ہوتے دیکھتا ہے، جہاں بھی کوئی غیر آئینی غیر قانونی کام ہوتے دیکھتا ہے وہ جناب کیمرے کی آنکھوں میں بند کرتا ہے اور فوری طور پہ وائرل کر دیتا ہے۔
پھر ہر بندہ اپنی کیپیبلٹی کے مطابق لکھتا ہے، بولتا ہے. جس طرح میں ہوں، میں ریگولر ویلاگ کرتا ہوں اور مقصد کیا ہے اویئرنیس دینا قوم کو، پوری دنیا کو. اس تناظر میں بھی بات کر رہا ہوں کہ جو پاکستان میں 2.5 سالوں میں آیا وہ سب کو معلوم ہے کہ وہ امریکن رجیم چینج کانسپریسی کا حصہ تھا، اور انہوں نے اپنے ٹاؤٹوں کے ذریعے، اپنے ایجنٹوں کے ذریعے پاکستان کو کنٹرول کیا. اور وہ ٹاؤٹ آگے اپنے مرد فردر ٹاؤٹ، جس کو سیاسی ٹاؤٹ کہتے ہیں یا بیوروکریٹک ٹاؤٹ ہے یا جوڈیشل ٹاؤٹس ہے، انہوں نے پاکستان کو کنٹرول کر لیا ہے. طاقت کا منبع سامراج ایک ہی ہے، جو میں بھی جانتا ہوں وہ آپ بھی جانتے ہیں. اب ان کو شکست ہو رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو میڈیا، میں میڈیا پرسن ہوں یا آپ میڈیا پرسن، آپ سارے، وہ ایک دو نہیں ہے، وہ 24-25 کروڑ عوام ہیں. اب وہ ان کو شکست نہیں دے سکتے. اب انہوں نے پاکستان کو تو تباہ کر ہی دیا. ایون ان کی جو ہماری جو جتنی بھی سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، چاہے ملٹری سیکیورٹی ایجنسیز ہیں یا سول سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، ان کا کام تھا کرائم کو روکنا. کرمنل کو تو آپ نے مسند پہ بٹھا دیا. اس کے بعد آپ خود بھی کرمنل بن چکے، کیونکہ آپ نے سب چیز پہ قبضہ کر لیا. آپ نے پارلیمنٹ پہ قبضہ کر لیا، انتظامیہ پہ قبضہ کر لیا. اب آخری امید کسی بھی قوم کی دنیا میں ہوتی ہے، دنیا میں ہے، وہ جوڈیشری ہوتی ہے. اس کو بھی کنٹرول کر کے کورٹ آف میجسٹریٹ میں آپ نے کنورٹ کر دیا. تو عوام تو یہ ساری دیکھ رہی ہے. اور اب آپ کیونکہ شکست کھا چکے ہیں، آپ اور عوام کے درمیان بہت بڑی گیپ آ چکی ہے. نہ صرف آپ کے درمیان بلکہ جتنے بھی مافیاز ہیں جہاں بھی جاتے ہیں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. آپ کے سامنے ہے کہ ابھی جنیوا میں کیا ہوا، انگلینڈ میں آئے روز ہوتا ہے. یہ آپ کا مقدر ہے. ایک دوست نے کہا تھا، انیک ناجی، جو کہ مسلم لیگ لوگ کا صحافی ہے، کہ آپ کو اس کو تسلیم کرنا چاہیے کہ عوام اور آپ کے درمیان بہت بڑا گیپ آ چکا ہے، نفرت بہت بڑھ چکی ہے. آپ چھپتے پھریں گے لیکن یہ آپ کو ڈھونڈ کے ذلیل کریں گے. اس لیے کوشش آپ کریں کہ اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو آپ ان کی ایکسیپٹنس کریں اور پھر واپس آئیں مین اسٹریم میں. میں سمجھتا ہوں یہ ناممکن ہے. پھر جو 24-25 کروڑ عوام کو ڈیجیٹل دہشت گرد کرتے ہیں، دہشت گرد آپ ہیں، دہشت گرد آپ پالتے ہیں. ڈاکو، چور، اچکے، لٹیرے آپ پالتے ہیں. کچے کے بھی ڈاکو آپ ہیں، پکے کے ڈاکو بھی آپ ہیں. کرپشن پاکستان میں آپ کی وجہ سے ہے. آپ ہر کرپٹ مافیا کے پیچھے آپ کا ہاتھ ہے. تو پاکستانیوں کو بہت اچھی طرح معلوم ہو چکا ہے کہ ڈیجیٹل دہشت گرد آپ ہیں. اور پاکستانی، چاہے اوورسیز پاکستانی ہے چاہے پاکستان میں ہے، وہ پاکستان کا محب وطن ہے. اور وہ اپنی آخری دم تک، یعنی کہ آخری سانس تک یا خون کے آخری قطرے تک محب وطن پاکستانی ہونے کا ثبوت دے گا. اور یہ جو جنگ ہے خیر اور شر کی، بدی اور نیکی کی، تو انشاءاللہ یہ ہم کریں گے پاکستان کو سلامت رکھنے کے لیے، پاکستان فلاح کے لیے. اور ان چوروں کو، لٹیروں کو، اچکوں کو، غداروں کو ہم شکست فاس دیں گے. نیکسٹ ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام. پاکستان زندہ باد، عوام زندہ باد.